چلا. وہ نہیں، یہ سبب بن رہا ہے. خدا کی قسم اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اوپر سے چلایا جاتا ہے. چلو وہاں ہماری مجلس ہو رہی ہے، وہاں جا کے بیٹھو تاکہ میں تیری مغفرت کروں. تو اگلا عذاب کیا آتا ہے کہ موت پر جب مرتا ہے آدمی تو اسرائیل بری شکل میں آتا ہے. وہ دیکھ کر ہی گھبرا جاتا ہے اور سلانے بیٹھتا ہے، اور اسرائیل اتنی بری شکل میں آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم کے اندر تھی، اعلان خروجی، اب باہر نکلو. وہ نکلتی نہیں ہے، وہ کھینچتا ہے. کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ساری دنیا میں بدبو ہی بدبو پھیل جاتی ہے. اور یہ چیخ ہوتی ہے اس کی. کبھی اللہ دکھا دیتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے، کانوں سنی آنکھوں دیکھی بات ہے. کبھی زندگی میں وہ کہتا ہے ہم نے اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مسجد میں آتے نہیں دیکھا، عید بھی نہیں کبھی پڑھی. اللہ دکھا دے نہ تو نہ صحیح. وہ تو کہتا ہے انتقال ہونے لگا، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوں اس کے پاس. تو بیوی اپنی کو اس کو نام لے رہا ہے، بیوی کو، کہاں تو کہاں؟ کہ میری تیری بیوی. یہ دیکھ اپنے بچوں کو کہ وہ کدھر ہیں؟ یہ نا یہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نظر دیکھو، جب آنکھ کی پتلی پلٹنی شروع ہو جاتی ہے نا تو جو حاضر ہے یہ سب غائب میں چلے جاتے ہیں، اور جو غائب تھا وہ حاضر ہو جاتا ہے. ابھی اس وقت فرشتے نظر آ رہے ہیں، جنت نظر آ رہی ہے، دوزخ نظر آ رہی ہے، یہ سب غیب ہے. اب یہ ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ ہے، دیکھ رہے ہیں. آنکھ کی پتلی پلٹتے ہی یہ سب غیب میں چلے جاتے ہیں، اور جو غیب تھا وہ سامنے کھل جاتا ہے. یہ کون آ رہا، یہ کون آ رہا؟ یہ ایک دم گھبرا گیا. یہ فرشتے نظر آ رہے تھے، انہوں نے ہٹاؤ، یہ کون آ رہا؟ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اس کی کیفیت. اور پھر کہتا ہے یہ ہٹا ہٹا، یہ دیکھو یہ سانپ یہ چڑھ گیا میری چارپائی پہ، ادھر وہ بچے ابا نہیں ہے نہیں ہے، لیکن نہیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں ان کو، ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. یہی کہتے کہتے مر گیا. تو موت کے وقت پریشانی ہوتی ہے، پھر قبر میں پریشانی ہے، اور پھر دوزخ میں اصل یہ سفر چلتے 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 دوزخ میں جا کے بند ہو جاتا ہے، جہاں کھانا بھی آپ کا ہے، پینا بھی آپ کا ہے، بستر بھی آپ کے ہیں، کپڑے بھی آپ کے ہیں، دوپٹے بھی آپ کے ہیں، کمرے بھی آپ کے ہیں. یہ اور پھر جو پکے مجرم ہیں ان سے کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب یہیں رہو گے، یہاں سے نکلو گے نہیں. اب دوسری لائن سو، جو بندہ چاہے کتنا گناہگار ہے، 70 سال تک خدا کی چاہے نافرمانی کی ہے، ایک دفعہ دن میں، رات میں، حضر میں، سفر میں 70 سال ہو کے نافرمانی کرتے کرتے، 80 سال ہو کے نافرمانی کرتے کرتے ایک دفعہ کہتے چپکے سے اندر ہی اندر کہتے یا اللہ میں تو غلط راستے پہ چل رہا تھا، اے اللہ میری توبہ ہے. ابھی الفاظ پورے نہیں ہونے پاتے، فیصلہ پہلے آ جاتا ہے. غفرت لک ولا ما کان منک ولا ابالی، ٹھیک ہے ہم نے بھی تیری فائل پاک کر دی. ایک حدیث میں تو عجیب مضمون ہے. مثال کے طور پر کوئی 100 سال کا نافرمان ہے اللہ کا، 100 سال کا مثال کے طور پر، تو 5 منٹ رہ گئے مرنے میں، 5 منٹ رہ گئے مرنے میں. اب مرنے میں 5-7 منٹ رہ گئے، کہتا ہے اے اللہ میری توبہ ہے،
آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور مرنے میں کتنا وقت رہ گیا؟ 5-7 منٹ رہ گیا۔ اب بتاؤ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے اللہ یہ کہے تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اب ادھر 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، اب کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ آئندہ تیرے پاس آئندہ ہے ہی کیا تیرے پاس؟ 7 منٹ کے آئندہ کو لیے بیٹھا ہے۔ آئندہ نہیں کروں گا، میری توبہ ہے۔ تانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ڈانٹ بنتی یا نہیں بنتی؟ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ جی یہ معافی مانگ رہا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں مرنے میں، کہتا ہے میری توبہ ہے۔ ہاں جب سانس اکھڑنا شروع ہو جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے یہ 5 منٹ رہ گئے مرنے میں، کہہ رہا ہے میری توبہ ہے۔ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ انہ لکثیر، ٹھیک ہے یہ 5 منٹ بھی ہمارے لیے کافی ہے، چلو معاف کر۔ اب دوسری سنو، من کانت الآخرہ ہمہ، جو بندہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، ہاں دکان بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، حکومت بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، صحابہ نے سارے کام کر کے دکھائے ہیں۔ یہ تھوڑا کہ مسجد میں بیٹھ جانا ہے، نہیں، آخرت سامنے ہے۔ ہارون الرشید جو سٹیمپ لگاتے تھے، جس سے مہر لگاتے تھے، بعض اوقات علماء کی مجلس لے کے چلتے تھے، اور علماء ساتھ ہوتے تھے، بہت بڑا ایک علماء کی جماعت ہوتی تھی، تو جب سارے بیٹھتے اور اراکین مجلس بیٹھتے وزراء، تو بار بار یوں دیکھتے تھے، پھر یوں دیکھ لیا، پھر یوں دیکھ لیا۔ تو کسی نے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب مجلس ہوتی ہے تو آپ بار بار انگوٹھی دیکھتے ہیں۔ تو انگوٹھی پہ لکھوایا ہوا تھا القدرۃ للہ والعظمۃ للہ والملک للہ۔ تو میں اس کو دیکھ کر کہتا ہے تو کیا بادشاہ، ٹکے کا بادشاہ نہیں، بادشاہ یہ ہے، القدرۃ للہ والملک للہ والعظمۃ للہ۔ تو میں اپنا نشہ اتارتا ہوں۔ تو پہلا انعام جو آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، تو پہلا انعام خدا اسے یہ دیتے ہیں، سنو، جعل اللہ غناءہ فی قلبی، ہائے ہائے ہائے، 1 ٹکا جیب میں نہیں ہے، 1 پیسہ جیب میں نہیں، آج کا کھانا ہے، شام کو بچوں کے پاس کھانا نہیں، چٹنی روٹی مرغ بریانی نہیں، لیکن کیا ہے؟ رخ سیدھا کر لیا ہے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے دل میں اللہ پاک غنا ڈال دیتے ہیں، 1 ٹکا بھی جیب میں نہیں، لیکن دل اطمینان سے بھرا ہوا ہے، چین سے بھرا ہوا ہے، سکھ سے بھرا ہوا ہے، اور ہر وقت اللہ اپنی معرفت دل پہ ٹپکاتا رہتا ہے، ٹپکاتا رہتا ہے، ٹپکاتا رہتا ہے، جس سے دل شاد رہتا ہے، آباد رہتا ہے، وہاں کی بہاریں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور 1 ٹکا بھی جیب میں نہیں، 1 پیسہ بھی جیب میں نہیں۔ اللہ یہ حالت نصیب فرماتا ہے۔ اور چٹنی روٹی پہ سارے کنبے کو خدا جوڑ دیتا ہے، سب میں محبتیں۔ اور نافرمانی، اگر نافرمانی کرتا ہے بندہ تو بیوی کو 10,000 کا جوڑا بنوایا، 50,000 کا جوڑا بنوایا، اتنے مہنگے زیور پہنائے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا آپس میں توڑ کرواتا ہے، آپس میں نفرتیں ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں چٹنی روٹی ہے، چٹنی روٹی کا سب کنبے کو خدا نے جوڑ دیا، اور کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، کوئی مجھے مجھ سے مشورہ کوئی نہیں لیتا، نہیں، یہ مست رہتا ہے، اوپر سے تعلق
آن لائن ہے اوپر سے. اللہ اکبر. وہ فضائل صدقات میں آپ نے واقعہ سنا ہے. ایک اللہ والے تھے تو گھر میں فاقہ آ گیا, روٹی نہیں ہے. تو بیوی آئی کہ جی وہ آٹا نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں. اچھا آٹا نہیں ہے. تو وہ خوشی میں رقص کرنے لگے. بیوی کہنے لگی اللہ کا بندہ ہی باڑک بھوکا مر رہا, اور تو کیا کر رہا ہے؟ رقص کر رہا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ نظام ہی ہو رہا ہے. وہ خوش ہو کے رقص کر رہا ہے. بیوی نے کہا اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے, تو رقص کر رہا ہے, بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے. تو کیا کہا, اللہ کی بندی یہ جو فقر ہے, یہ جو فقر آیا ہے ہمارے گھر میں, اور یہ فقر تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے گھر میں, یہ جو مہمان ہمارے آیا فقر, یہ مہمان تو اللہ اپنے دوستوں کے گھر میں بھیجا کرتا ہے. آج ہمارے گھر میں آیا ہے, لگتا ہے ہم بھی دوست بن گئے ہیں. دیکھو لگتا ہے ہم بھی دوست بن گئے ہیں. شاد رہتا ہے وہ بندہ, آباد رہتا ہے. سب کے دلوں میں محبت. جدھر کو نکلے گا مخلوق میں پہلے ہی مخلوق الرٹ کر دی جاتی ہے, ہمارا بندہ آ رہا ہے. مسخر ہوتی چلی جا, سمندر ہے مسخر, زمین ہے تابع, ہوا ہے تابع, جدھر کو نکلے گا اللہ اس کے لیے تسخیر کا نظام چلا دیتا ہے. پرندے چرندے درندے سب مسخر. وہ پتہ ہے نا, صحابہ جنگل میں گئے تو وہاں بھوک لگی ہوئی تھی. تو وہاں ایک آدمی ملا, اس نے کہا بھائی یہاں کوئی شکار ہے یار, ہم کھا لیں. حیات الصحابہ میں ہے یہ, کوئی شکار ہے یار, ہم بھوکے ہیں, ہم محمد کے غلام ہیں, کوئی شکار ہے ہم کھا لیں. وہ تھا یہودی, کہتا ہے کوئی شکار نہیں ہے. شکار جاؤ اپنا کام کرو, کوئی شکار نہیں ہے یہاں, کوئی شکار نہیں ہے. آگے جھاڑیوں میں نیل گائے چھپی ہوئی تھی. اس نے ایسے سر اٹھایا, جھاڑیوں سے سر نکال کے کہا ہذا عدو اللہ, یہ خدا کا دشمن ہے, جھوٹ بول رہا ہے. نحنو ہا ہونا, ہم یہاں ہیں, آؤ 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 ذبح کرو, ہمیں کھاؤ. اللہ مخلوق کے دل میں جدھر کو نکلے گا مخلوق کے دل اس کے لیے مسخر ہو جائے گا. یہ پہلا انعام ہے. جعل اللہ غناءہ فی قلبی, اللہ دل کو غنی کر دیتا ہے. اگلا انعام یہ ملتا ہے جمع لہ شملہ, اگر رخ سیدھا کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو مجتمع کر دیتا ہے. ایک کام بنائے گا اللہ اس کے ذریعے سے اگلا کام بنا دے گا. تو صبح سورہ یاسین پڑھ, سارے دن کی حاجتیں ہمارے ذمہ ہیں. صبح 4 نفل پڑھ, دن کے کام ہمارے ذمہ ہیں. وہ ہارون الرشید کے بیٹے کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے. ایک دن 2 دن مزدوری کرتا تھا, لوگ انتظار میں رہتے تھے. کسی نے کہا یار دیکھو تو صحیح یار, ایک بندہ 10 مستریوں کے برابر کیسے کام کر سکتا ہے یار. ایک بندہ 10 مستریوں کے برابر کیسے کام کر سکتا ہے. انہوں نے کہا چلو میں چھپ کے بیٹھتا ہوں. پہلے شرط لگاتا تھا کہ بھائی میں نے نماز کے وقت نماز پڑھنی, کروانا ہے کام تو کرواؤ, نہ تو نہ صحیح. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں جو تیرا بھلا ہو جائے, یہ تو کوئی بہت اونچا ولی ہے اللہ کا. میں نے دیکھا اس نے گارا پھیلایا, ادھر گارا پھیلاتا ہوا آگے جا رہا ہے, پیچھے خود بخود اینٹیں لگتی چلی جا رہی ہیں, پتھر جڑتے چلے جا رہے ہیں. نہ کوئی سال ہے, نہ کوئی چپٹی ہے, نہ کوئی پتہ نہیں اور کیا ہوتا ہے, سوتر ہے, نہ کوئی کانڈی ہے, کچھ ایسے گارا پھیلایا ہاتھ سے, اور بالکل سیدھی صف کیا کہتے ہیں اس کو, وہ دیوار بنتی چلی جا رہی ہے. آپ میرے کام میں لگو, ہم آپ کے کام میں لگ جائیں.
کتنے انعام ہو گئے؟ 2۔ پہلا انعام کیا تھا؟ جو اللہ کو سامنے رکھ کے چلے گا۔ پہلا انعام کیا تھا کہ دل غنی ہو جائے گا، ٹینشن فری ہو جائے گا دل۔ چاہو کہ نہ چاہو، میں تم تو چاہو نا تھوڑی گھنی تو رہنی چاہیے نا بھائی، ایسے ہی ہے۔ کون کون چاہے کہ دیکھو یہ آپ رائمنڈ میں کبھی دیکھے ہوئے کہ جو باہر میں دا پڑا تو دھرا رہے وہاں انہوں نے وہ گھڑی دھری رہے وہاں انہوں نے پانی میں پڑی رہے وہاں، کون کون نے دیکھی ہوئے؟ دیکھیے ان کی فٹنگ ایسی ہے کہ پانی کیا کہتے ہیں ان کو؟ واٹر پروف گھڑی، کہ پانی اندر سرایت نہیں کرتا، کوئی ایسی فٹنگ ہے۔ جو بندہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتا ہے۔ باہر غم رہیں گے، اندر نہیں آئیں گے، اندر نہیں آئیں گے۔ دنیا جیسے کوئی شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو نا تو دیکھ رہا ہے ہوا چل رہی ہے، چکر چل رہے ہیں، ایسے درخت جھوم رہے ہیں، پتے اڑ رہے ہیں، غبار، لیکن اندر ایک جھونکا بھی نہیں آ رہا۔ تو اللہ دل غم پروف بنا دیتا ہے۔ اگلا انعام یہ دیتے ہیں کہ دنیا سے خدا کہتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، سن تو سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جا۔ اتت خود دنیا وہی راقمہ، راقمہ کہتے ہیں نام رگڑ کے آنا۔ تو خدا کی قسم اہل اللہ کے پاس ان کے مقدر کی دنیا ناک رگڑ کے آتی ہے، عزت کے ساتھ وہ لیتا ہے، بلندیوں کے ساتھ لیتا ہے، شرافت کے ساتھ لیتا ہے، وجاہت کے ساتھ لیتا ہے، اپنے کمال کے ساتھ لیتا ہے۔ اتت خود دنیا وہی راقمہ، دنیا ناک رگڑ کر اس کے پاس آتی ہے۔ اگلا انعام کیا ملتا ہے؟ یہ تو چلو دنیا ہوگی، اگلا انعام کیا ملتا ہے کہ اسرائیل اچھی شکل میں آتے ہیں، واہ 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 واہ، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جان نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اور ہائے ہائے ہائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اسرائیل جب آتا ہے تو اس کی یہاں پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ جیسے ہی وہ گھر میں انٹری اس کی ہوتی ہے تو یہ جب کہیں عبارت لکھی ہوتی ہے تو بندہ پڑھ ہی لیتا ہے نا اس کو، جب یہ اندر آ رہا ہے آنے سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا اس نے، چلو جی ہم تیار ہیں۔ اس سے اعلیٰ درجے کا پروٹوکول کیا ہے؟ وہ اچھی شکل میں آتا ہے، خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں اسرائیل اور سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اور سرانے بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یلقن بلا الہ الا اللہ، اب میاں میں جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، جلدی کلمہ پڑھ لو تاکہ میں جان قبض کروں۔ وہی یاد کرائے نہ کرائے، یا کون یاد کروا رہا ہے؟ اسرائیل۔ اور اس سے اونچا بھی مقام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میاں میں جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لو آپ، یلقن بلا الہ الا اللہ، اور سنو مجھے بتاؤ کس حالت میں مرنا چاہتے ہو، میں اسی حالت میں جان قبض کروں۔ یہ کہتا ہے بھائی مجھے سجدہ کر لینے دے یار، مجھے سجدہ کر لینے دے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ بھی آپ نے فضائل صدقات میں واقعہ سنا، جو بادشاہ نکلا بڑے اکڑ کے ساتھ نکلا، بڑے لشکر کے ساتھ نکلا، ہاں آٹو بچوں کی آواز ہے، آگے آگے پروٹوکول ہے، اور ایک فقیر آتا ہے اور مجمع کو کراس کرتا 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 کیا کرتا ہے؟ بولو، گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا ہے، وہ ہے اور تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑا ہے، میں ابھی اشارہ کروں فوج کو، باڈی گارڈوں کو تو تیرا تیا ماشا کر دیں گے، تیری یہ۔ اور اس نے جو یوں جھٹکا مارا اور اگر سنو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے کوئی فوج نہیں روک سکتی، تو اس کی ہیبت اتنی طاری ہوئی تو لگتا ہے تو پھر تو اسرائیل ہے۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ مجھے مہلت دے دے کہ میں کسی کی حکومت تو کسی کے ذمہ لگاؤں، میں گھر تو پہنچ جاؤں یار، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کہتے نہیں نہیں، کہتا ہے ایسے جان کھینچی لکڑی کی طرح زمین پہ گرا۔ اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں کس حالت میں مرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔
یہ عزت ہے. اور آگے اگلا قبر میں جانے سے پہلے ہی قبر گاؤ تکیے لگاؤ بھائی, بستر لگاؤ بھائی, بیڈ لگاؤ بھائی. ہمیں نظر آئے گا گڑھا ہے, ہمیں نظر آئے گا مٹی ہے, ہمیں نظر آئے گا پتھر رکھ رہے ہیں, مٹی ہے. اور جو اگلے جہان میں جس کی انٹری ہو چکی ہے, بولنے کا حکم ہوتا تو ہمیں بتاتا نہیں مٹی نہیں ہے, یہ جنت کا بستر ہے جو میرے لیے بچ چکا ہے. گاؤں تک یہ لگ چکے ہیں اور اوپر کھڑکیاں کھل چکی ہیں اور حکم ہو گیا ہے جہاں تک یہ دیکھے کھلتی چلی جا قبر, وہ کھلتی چلی جاتی ہے. مٹی کو حکم ہوتا ہے مؤذن ہے اس کی جسم کو کھانا نہیں ہے, اس کے جسم کو کھانا نہیں. مؤذن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. مؤذن دائی ہے اور کیا کرتا ہے, مسجد میں صرف اذان دیتا ہے. اور یہ دائی جو اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا بستر اور در بدر, کبھی ان کے در کبھی ان کے در, کبھی اس شہر کبھی اس شہر, پوری دنیا میں جانا, اس دائی کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ یہ تو اذان دینے والے کا پروٹوکول ہے. حکم دیا جاتا ہے کہ مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. اس دائی کا کیا حال ہوگا جو پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلاتا پھرتا ہے. اور پھر آگے میدان محشر ہے. وہ جو نافرمانی میں جا رہے تھے ان کو جکڑا جا رہا ہے, پیشانی کے بالوں سے کھینچا جا رہا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نافرمانی پہ مر گئے تو فرشتے نچلے جبڑے پہ ہاتھ رکھیں گے اور نچلے جبڑے پر ہاتھ رکھ کے کھینچیں گے تو جبڑا فرشتوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر جبڑا جڑے گا اور یوں چلو, کہاں؟ دوزخ کی طرف چلو. اور عورتیں ہیں ننگے بدن, ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا. اور یہ عورتیں ہیں, ان کے لیے جنت کے لباس لائے جا رہے ہیں, سواریاں لائی جا رہی ہیں اور ان کو دوزخ میں ہانکا جا رہا ہے. اور عورتیں اس دن کہیں گی ہائے ہماری بے پردگی, ہائے ہماری شرمندگی, کوئی ہمارے اوپر رحم کرے, کوئی ہمارے اوپر رحم کرے, ہائے ہماری بے پردگی. تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ لوہے کی سلاخیں گرم کرو اور ان کی آنکھوں میں ٹھونکو اور ان کو کہو کہ یہ ایک اضافی سزا ہے کہ جو دنیا میں تمہاری آنکھیں غیر محرم سے ٹکراتی تھی, آگے عذاب تو الگ ہے, یہ اضافی سزا ہے. ابو جہل کو سب کے سامنے لایا جائے گا, سب لوگ دیکھیں گے ھذا عدو اللہ و عدو الرسول, اور اس کے سر پر ایک کیل رکھی جائے گی اور اوپر سے ایک ہتھوڑا مارا جائے گا تو اس کی کھوپڑی ایسے پھٹے گی. پھر کہا جائے گا ایتی بماء الحمیم, لاؤ گرم پانی جہنم کا. جب جہنم کا گرم پانی لایا جائے گا اور پھر اس کی کھوپڑی میں انڈیلا جائے گا, وہ پانی جس پانی کے بارے میں آتا ہے جہنم کے پانی کا ایک ڈول اگر مشرق میں رکھا جائے تو مغرب تک کی ساری چیزیں اس سے ابل جائیں گی. یہ ابلتا ہوا پانی اس کی کھوپڑی میں انڈیلا جائے گا, یہ چیخے گا, یہ چلائے گا, سب مخلوق اس وقت اس کی آواز سنے گی اور سب کہیں گے یہ ہے خدا کے رسول کا دشمن. تو فرشتے کہیں گے یہ عذاب ہے جو دنیا میں بڑا سردار بنتا تھا. آگے ابھی دوزخ آگے ہے, یہ ابتدا ہے. اور ان کے لیے یہ اللہ کے راستے میں پھرنے والے, یہ لوگوں کو متوجہ کرنے والے, یہ نمازوں پہ تیار کرنے والے, یہ یہیں سے پروٹوکول شروع ہو رہا ہے. اور یہ کیا پروٹوکول ہے؟ اعلان ہوگا فلاں کی بیٹی فلاں کامیاب ہے, آج کے بعد ناکام نہیں ہوگی, فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہے, آج کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا, چلو جنت کی طرف. یہ کہیں گے ہم ہوش حواس میں ہیں اور خوش ہیں اور رزلٹ مل گیا کہ کامیاب ہو گئے ہیں, تو آپس میں کہیں گے پیدل نہ جاواں ہم. فرشتے کہیں گے پیدل نہ جا رہا ہے, بھائی سواریاں لاؤ. تو سواریاں کیسی ہوگی؟ جہاں تیری آنکھ کی انتہا وہاں ان کے قدم کی انتہا, اڑتے ہوئے ادھر جنت زمرہ, جنت کی طرف لوگ چلیں گے, آپس میں باتیں کرتے جا رہے, ہنستے کھیلتے جا رہے, اور آپس میں بات چنگا رہے گا یار, توبہ کر لی یار,
چلو نافرمانی تو ہوئی ہم سو، لیکن اللہ سو آن لائن ہوگا، صلح کر لی، آج یہ پروٹوکول دیا اللہ نے، یہ دیکھو ان کا حال دیکھو ہمارے سامنے، اور ہمیں یہ عزت دی ہے، لباس ہمیں جنت کا پہنا دیا گیا ہے، اور یہ سواریاں پہنچا دی گئی ہیں۔ اب جنت کے دروازے پر پہنچ کر ان کو روکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اس پانی سے جو نظر 2 چشمے ہیں اس سے وضو کرو، تو یہ وضو کریں گے، تو اور یہ آخری وضو ہوگا، اس کے آگے کوئی، اور یہ وضو اس کو نصیب ہوگا جو یہاں وضو کرتا رہا ہوگا۔ ہاں جی وضو کرو بھائی، یہ وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے کہ آج کے بعد کبھی مرجھائیں گے نہیں، چہرے تر و تازہ ہو گئے۔ اس سے پانی پیو اگلے چشمے سے، سب مرد عورت اس سے پانی پیئیں گے اگلے چشمے سے، تو اندر کی حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، شہرت، دکھلاوا، حب با، حب جا، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، وہ اندر پیشاب پخانہ سب سے پاک صاف ہو کے، اب اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اب جنت کا گیٹ اس کے لیے کھلے گا اور جنت کی لڑکیاں استقبال کریں گی۔ جنگو رہے ہو نماز پڑھ لی تھے، جنگو رہے ہو سے روزہ میں چلو گئے ورنہ بڑی پھینٹی لگتی، جنگو رہے ہو مان لو، آج استقبال ہے، آگے لے جا رہی ہیں کہ یہ تیری جنت ہے، یہ تیرا بنگلہ ہے، کہ ہیں میں میرو ہے کہ جی ہاں آپ ہی کا، میں تو ساری زندگی تین مرلے کے مکان میں رہا، یہ کیسا بنگلہ ہے؟ لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ اس کی چاندی کی ہے، لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہے، لبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، ایک سبز زمرد کی ہے، اور ڈی جی سیمنٹ نہیں ہے، مشک عنبر کا گارا ہے، کس ٹھیکیدار نے نہیں بنایا؟ اللہ کہتا آ تو صحیح میں نے خود نے بنایا ہے، تو آ تو صحیح آگے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، تو یہی چکر میں بستا، اب آپ ہین نہ رہے ماں بیدیاں کہا ہین نہ رہے ماں آؤٹ کائی لو، اور نہ یار ہین نہ رہے ماں، بس کہاں رہے گو وہ بحریہ ٹاؤن میں، بس بڑھگو مکانہ بہون رہیں گے، ہین کہاں زندگی ہے، وہ بحریہ ٹاؤن میں ہی لٹو ہوئے پڑو گئے، یہ اور کوئی ریپیرنگ کرنے کی ضرورت، 60 میل لمبا چوڑا ایک بنگلہ ہے، یہ یہاں ایک نا یہ پاک عرب ایک بہت عرصے کی کئی سالوں کی بات ہے،